السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستوں اور بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آج ہم آپ کے لیے ایک بہترین ویڈیو لے کر کے آئے ہیں، اور جو کہ بہت ہی اچھا واقعہ ہے۔ حضرت منصور بن عمار کا واقعہ ہے، اور اللہ کے ولی کا یہ واقعہ سن کر کے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا انشاءاللہ، آپ کے ایمان میں روشنی پیدا ہو جائے گی۔ لیکن پیارے دوستوں، اس سے واقعے سے شروع کرنے سے پہلے میری گزارش یہ ہے کہ آپ جو ہے، اگر ہمارے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کرنے۔ واقعہ یہ ہے، حضرت منصور بن عمار کا واقعہ یوں ہے۔ حضرت منصور بن عمار یہ ایک مرتبہ لوگوں کے سامنے یعنی تقریر کر رہے تھے، واعظ کر رہے تھے، لوگوں کو سمجھا رہے تھے، لیکن اتنے میں ایک فقیر آ جاتا ہے، اللہ کے نام پر مانگنے والا آ جاتا ہے، اور آنے کے بعد میں اور کہتا ہے، حضرت منصور بن عمار، تم مجھے اگر 4 دینار دے دو گے تو میرا قرض جو ہے میں اس کو یعنی ادا کر دوں گا، آپ اللہ کی رضا کے لیے مجھے 4 دینار دیجئے۔ حضرت منصور بن عمار نے ارشاد فرمایا اپنے سامعین سے، اپنے سننے والوں سے، اپنے چاہنے والوں سے، حضرت منصور نے فرمایا، میرے چاہنے والوں، مجھ سے محبت کرنے والوں، اگر آج اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اس فقیر کو کوئی 4 دینار دے گا تو میں اس کے لیے 4 دعائیں کروں گا، اور اللہ تبارک و تعالی ان 4 دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ اور جو 4 دعائیں کرانا چاہتا ہے، یعنی جو تمہارے دل چاہیں وہ دعائیں 4 کرا لینا، لیکن اس کو آج تم 4 دینار دے دو، اللہ تبارک و تعالی آپ کی وہ 4 دعائیں یعنی قبول فرمائے گا، وہ جائز دعائیں قبول فرمائے گا۔ پیارے دوستو، اتنا کہنا تھا کہ ایک کسی کا غلام جو ہے وہاں سے گزر کر جا رہا تھا۔ جب اس نے اتنا سنا حضرت منصور بن عمار یہ کہہ رہے ہیں، جو 4 دینار دے گا تو میں اس کے لیے 4 دعائیں کروں گا، 4 دعائیں کروں گا جو وہ چاہے گا، جو دعائیں کرانا چاہتا ہے وہ مجھ سے کرا سکتا ہے۔ حضرت منصور کی یہ بات سن کر کے وہ غلام آ جاتا ہے اور حضرت منصور سے کہتا ہے، حضرت منصور بن عمار، یہ 4 دینار اللہ کی رضا کے لیے میں دے رہا ہوں، لیکن میری 4 دعائیں آپ کو کرنی پڑیں گی میرے لیے۔ تو حضرت منصور نے کہا، اے غلام یہ بتاؤ وہ 4 دعائیں آپ کی کیا ہیں؟ حضرت منصور بن عمار سے کہنے لگا، حضور میری 4 دعائیں یہ ہیں، پہلی دعا یہ ہے کہ میں جس کا غلام ہوں، میرے باپ اس کے باپ کے غلام تھے، اور میں جس کا غلام ہوں وہ یعنی کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں بھی غلامی سے آزاد ہو جاؤں، یعنی غلامی سے آزاد ہو جاؤں۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس غلامی سے مجھے آزاد فرما دے۔ حضرت منصور بن عمار نے وعدے کے مطابق اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد میں عرض کی، یا اللہ اس غلام کو آزاد فرما دے، اس غلام کو آزاد فرما دے۔ اللہ اکبر۔ پیارے دوستو، کہا دوسری دعا کیا ہے؟ کہا دوسری دعا یہ ہے کہ میں نے آپ کو جو 4 دینار دیے ہیں، اللہ تبارک و تعالی مجھے اس 4 دینار کے بدلے میں 4000 دینار عطا فرما دے۔ حضرت منصور بن عمار نے دعا کی، مولا تیری بارگاہ میں 4 دینار کیے ہیں، اس نے جو ہے دیے ہیں، میں دعا کرتا ہوں کہ تو اسے 4000 دینار عطا فرما دینا۔ پیارے دوستو، اتنی دعا کرنی تھی۔ پھر کہا تیسری دعا کیا ہے؟ کہا تیسری دعا یہ ہے کہ حضور میرا جو یعنی آقا ہے، میرا جو مالک ہے، وہ شراب بہت پیتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ شراب چھوڑ دے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا وہ آج سے شراب نہیں پیے، مولا اسے شراب کی عادت کو چھڑوا دے۔ پیارے دوستو، دعا کی۔ کہا چوتھی دعا کیا ہے؟ کہا حضور چوتھی دعا یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی اور جتنے یہاں سننے والے ہیں اور میری اور میرے غلام کی بخشش ہو جائے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں مولا کریم ہم سب کی بخشش عطا فرما دے۔ حضرت منصور بن عمار نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، مولا میری اور اس غلام کی اور اس کے مالک کی، آقا کی اور ان سارے سامعین کی مغفرت عطا فرما دینا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو 4 دعائیں کی یہ غلام، 4 دعائیں لے کر کے اللہ کے ولی سے چلا گیا۔ جب گھر جاتا ہے تو اس کا جو آقا تھا بڑے غصے میں تھا، کہا میں نے تمہیں کھانا لینے کے لیے بھیجا لیکن اتنا وقت کیوں لگا دیا اور کھانا بھی نہیں لائے۔ حضرت منصور کا واقعہ بتانے لگا، کہا حضور سنیے آپ مجھے برا بھلا بعد میں کہنا لیکن میری بات سنیے۔ کہا کیا ہے؟ کہا بات یہ ہے کہ میں جا رہا تھا نکل کے، لیکن حضرت منصور یہ کہہ رہے تھے آج اللہ کی رضا کے لیے اگر کسی نے 4 دینار کو دیا فقیر کی بارگاہ میں تو میں اس کے لیے 4 دعائیں دوں گا، اس کے لیے 4 دعائیں کروں گا۔ حضور میں آپ کے لیے 4 دعائیں کرا کے آیا ہوں۔ کہا کیا ہے؟ کہا پہلی دعا یہ ہے، میں نے کہا تھا حضور میں غلام ہوں، آپ دعا کریں تاکہ اللہ مجھے آزاد فرما دے۔ آقا کو جو ہے اس کے آقا کو جو ہے رحم آ جاتا ہے۔ کہا اچھا تم آزاد ہونا چاہتے ہو تو سنو میں نے تمہیں آزاد فرما دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کے ولی کی شان دیکھیے، دعا کی اس کے آقا نے اس کو غلام کو آزاد فرما دیا۔ اسی طرح پیارے دوستو پھر سے اس نے کہا دوسری دعا کیا کرا کے آئے؟ کہا دوسری دعا یہ کرا کے آیا ہوں کہ حضور میں نے آپ کی بارگاہ میں 4 دینار دیے ہیں لیکن اس کے بدلے 4000 دینار چاہیے۔ پیارے دوستو اس کے آقا نے کہا سنو ہم نے تمہیں آزاد بھی کر دیا اور 4000 دینار تم ہمارے پاس سے لے جاؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کے ولی کی دعا قبول ہوتی جا رہی ہے۔ پیارے دوستو کہا تیسری دعا کیا ہے؟ کہا تیسری دعا یہ ہے کہ میں نے آپ کے لیے کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ آپ شراب بہت پیتے ہیں، کہ آپ شراب کی عادت اللہ تبارک و تعالیٰ چھٹا دے۔ اس کے مالک نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد کبھی شراب نہیں پیوں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ اللہ کے ولی کی زبان سے نکلی ہوئے الفاظ تھے جو قبول ہو گئے۔ پیارے دوستو کہا چوتھی دعا کیا ہے؟ کہا چوتھی دعا یہ ہے، میں نے کہا تھا حضرت منصور بن عمار آپ دعا کریں آپ کی اور میری اور میرے آقا کی اور ان سامعین کی، اللہ تبارک و تعالی مغفرت عطا فرما دے۔ کہا اس کے آقا نے کہا ہے غلام سنو 3 دعائیں میرے بس کی تھی، میں نے وہ پوری کر دی، لیکن یہ جو آخری دعا ہے یعنی چوتھی دعا ہے یہ اس کو میں نہیں کر سکتا کیونکہ میرے بس کا کام نہیں ہے، یہ میرے بس کا کام نہیں ہے۔ پیارے دوستو یہ کہہ دیتا ہے لیکن اس کا آقا جا کر کے جب سوتا ہے خواب میں دیکھتا ہے کیا دیکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے اے میرے بندے سن، جو تیرے حق میں تھا جو تو کر سکتا تھا وہ تو نے کیا، یعنی جب 3 کام تو کر سکتا تھا تو نے کر دکھائے، لیکن جو ہم کر سکتے ہیں تو نے 3 کیے تھے لیکن 1 ہم تیرا کام پورا کر دیتے ہیں، یعنی ہم نے تیرے اور تیرے غلام کی اور حضرت منصور ان کے سامعین کی سب کی مغفرت عطا فرما دی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو یہ واقعہ جب اس نے یہ خواب میں دیکھا اس کے آقا نے غلام سے کہا، پیارے دوستو اس طرح غلام سمجھ گیا کہ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں اگر کسی چیز کو کہا جائے ان سے کہا جائے اللہ کی رضا کے لیے اللہ سے دعا کریں تو پیارے دوستو اللہ تبارک و تعالی اللہ کے ولیوں کی دعا جو ہے قبول فرما لیتے